الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور دین کی نعمت عطا فرمائی ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ دین جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل میں دین کہتے ہیں جمیع ما جاء بہ الرسول کو مان لینے کا، یعنی آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین اور شریعت لے کر آئے ہیں ان کو ماننا اور ماننے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے دین. دین میں اپنی مرضی اور اپنی پسند کی کوئی چیز داخل کر دیا جائے تو پھر وہ دین نہیں ہے، وہ تو اپنی پسند کی چیز ہو گئی. اللہ کے پیغمبر نے اپنی مبارک زندگی میں جو عمل کیے ہیں یا آپ نے اپنی زبان مبارک سے جو بات بیان فرما دی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکے والوں یا مدینے والوں نے کچھ عمل کیا اور حضور اس پر خاموش رہ گئے، نہ منع کیا نہ حکم دیا، خاموشی اختیار کی، انہی چیزوں کا نام شریعت اور انہی کا نام دین ہے. یعنی دوسرے انداز میں یوں سمجھو کہ اللہ کے پیغمبر کے اعمال، آپ کے اقوال، آپ کی تقریرات، یعنی جس پر آپ نے خاموشی اختیار کی، اس کو دین کہتے ہیں. اور یہی چیز وہ ہے جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. زندگی میں جو چیزیں پیش آ سکتی ہیں، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سب کے سب پیش فرمایا اور آپ نے کر کے اسے دکھلا دیا. یہ سارے حالات جو ہمارے سامنے آتے ہیں اس زمانے میں اللہ نے اپنے نبی پر وہ حالات ڈال دیے، اور ان حالات میں نبی نے جو کیا اور نبی کے ماننے والی سب سے اہم جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو کیا
بس وہی اصل دین ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو ہم اپنی طرف سے جاری کر دیں اور اسے ہم دین سمجھیں، وہ دین تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس تمہید کے بعد کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اسلامی مہینوں میں شمار کے اعتبار سے 8واں مہینہ، اس لیے کہ اسلامی مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے، تو یہ 8واں مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا جو مہینہ وہ رمضان کا ہے۔ شعبان کا مہینہ، اس سلسلے میں بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے، اور آپ مجھ سے بھی سن چکے ہیں۔ شعبان، شب برات وغیرہ سے متعلق بہت سی باتیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شعبان کا مہینہ اپنے اندر کچھ خاص چیز رکھتا ہے، کچھ فضیلت رکھتا ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، لیکن جو فضیلت کے درجے کی ہے، ہم اس کو فضیلت تک رکھیں، اس کو ہم ضروری اور واجب کا درجہ نہ دے دیں، اس لیے کہ یہی چیز بدعت بن جاتی ہے، رسم بن جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر سے فائدے نکل جاتے ہیں اور ایک رواجی چیز بن جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ پورے سال روزہ رکھا کرتے تھے، کچھ خاص ایام میں بعض روایت سے آپ ملتا ہے کہ آپ ایام 20 کا روزہ رکھتے تھے۔ ایام 20 کے معنی چاندنی اور سفیدی کے آتے ہیں، روشنی کے آتے ہیں۔ ایام 20 اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14، 15 تاریخ، دن چاہے کوئی پڑ جائے، 13 چاند کی 13، 14، 15، اس 3 دن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، اجالا اور روشنی والا دن، چونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن چاند 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ روشنی والا یہی دن ہے کہ چاند پورا ہوتا ہے اور رات میں چاندنی ہو جاتی ہے۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تاریخ میں روزہ رکھنا ثابت ہے، اور آپ رکھا کرتے تھے اور ہر مہینہ رکھتے تھے، اس کے علاوہ بھی آپ روزہ رکھتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور زیادہ روزوں کا اہتمام فرمایا ہے، یعنی کثرت سے آپ نے روزہ رکھا، اور روزے کا مقصد رمضان کی تیاری ہے، آنے والے مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ حضور نے روزہ رکھا۔ اب شعبان کے سلسلے میں اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے بڑی مشہور، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ آ جائے، 15ویں تاریخ سے مراد 14 تاریخ گزر کر جو رات آتی ہے سورج ڈوبنے کے بعد، تو یہ ہر آنے والی رات یہ اگلے دن کی ہوتی ہے، اور ہر گزری ہوئی رات یہ موجودہ دن کی ہوتی ہے۔ جیسے آج جمعہ ہے تو جمعہ کی رات گزر چکی، اب جو رات آئے گی سورج ڈوبنے کے بعد یہ سنیچر کی رات ہوگی۔ اس کو ذہن میں رکھیے کہ رات پہلے اور اس کے بعد دن، اور وہ رات اس دن کی شمار کی جاتی ہے جو کل صبح کو آنے والا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے
یعنی 14 تاریخ گزر کر غروب آفتاب کا وقت ہو جائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو تم اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا کرو، عبادت میں گزارو، وصوموا نہارہا، اور جب 15 تاریخ آ جائے تو اس دن روزہ رکھ لیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور یہ وہی رات ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ برات کے معنی چھٹکارا پا لینا، نجات پا لینے کے ہیں۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال اس رات میں اپنے بہت سے گنہگار بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرما کر جنت میں داخلے کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ اس رات میں اللہ کی عبادت اخلاص نیت کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ اس کے اوپر خاص توجہ فرماتے ہیں اور اس کے لیے جہنم سے چھٹکارا اور جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب ذوالجلال جو عالم الغیب ہیں، ہر بات کو جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات میں آنے والے پورے سال میں جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کا علم فرشتوں کو عطا فرماتے ہیں اور اس کو دے دیتے ہیں۔ اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ فرشتوں کو پورے سال کی تفصیل دے دیتے ہیں کہ اس سال کے اندر کتنے لوگ پیدا ہوں گے، اس سال کتنے لوگوں کا انتقال ہوگا، یہ سال کیسا گزرے گا، کس کو کتنا رزق ادا کیا جائے گا وغیرہ۔ یہ ساری تفصیلات اللہ جل شانہ اپنے غیب کے علم سے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر اس دنیا میں اسی کے اعتبار سے فیصلے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ اب اس پورے سال میں کتنے بچے پیدا ہوں گے، کتنے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا میں کیا حالات آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ علم تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں وہ تفصیل، اور اللہ کے حکم سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی کوئی بڑھا نہیں سکتا، وقت سے پہلے کوئی کسی کو موت آ نہیں سکتی۔ جتنی زندگی ہے، جتنا وقت متعین ہے، اتنے ہی وقت زندہ رہنا ہے، اس کے بعد دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایک سیکنڈ اور ایک سانس بھی کوئی بڑھا نہیں سکتا، لیکن اس عقیدے کے باوجود نبی نے ہمیں حکم فرمایا، اور نبی نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم اللہ تعالی سے اپنے عمر کی برکت کی دعا مانگا کرو۔ شعبان سے پہلے کا جو مہینہ جس کو رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے وہ گزر چکا۔ اللہ کے نبی نے امت کو یہ تعلیم دی، ہمیں یہ بات بتائی کہ جب رجب کا مہینہ آئے تو تم اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں خیر و برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ وبلغنا رمضان، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، لیکن دوسری طرف اگر ہمارے مقدر میں رمضان کا ملنا ہے تو ملے گا، نہیں ملنا ہے نہیں ملے گا۔ اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کس کو ملنا ہے رمضان اور کس کو نہیں ملنا ہے، اور کس کو ملنا ہے تو کتنا ملے گا اور کتنا نہیں ملے گا۔ لیکن ہم اس کے بندے ہیں، ہمارا کام مانگنا ہے،
نبی نے یہ فرمایا کہ اللہ سے جب رمضان قریب آ جائے تو رمضان کو پانے کی دعا مانگا کرو، اس لیے کہ نیک اور بھلی دعا بھی ہمارے درجوں کو بڑھا دیتی۔ اگر ہمارے مقدر میں رمضان ملنا نہیں ہے لیکن ہم دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ سے یہ دعا مانگیں گے کہ پروردگار ہمیں رمضان کی رحمت و برکت والا مہینہ عطا فرما دے، زندگی میں دوبارہ وہ دن ہمیں دکھلا دے، تو انشاءاللہ اس دعا کے مانگنے کا اجر ہمیں ملے گا اور رمضان کا ثواب ملے گا، اگرچہ ہم اپنی قبروں میں جا چکے ہوں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی کہ یہ دعا مانگا کرو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہمیں عربی کی یہ دعا یاد نہیں ہے اور ہم اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان نہیں مانگ سکتے تو کم سے کم ہم اپنی زبان میں اللہ سے یہ مانگے کہ پروردگار آپ نے ہمیں رمضان سے اتنا قریب کر دیا تو ہماری زندگی میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ ہمیں رمضان کی خاص رحمت و برکت والا مہینہ مل جائے۔ اتنا تو ہم مانگ سکتے ہیں، یہ دعا تو ہم اپنی زبان سے کر سکتے ہیں، تو اس دعا کا ہمیں ثمرہ اور نتیجہ یہ ملے گا کہ ایک طرف تو اللہ کے نبی کی سنت ہماری زندگی میں آ جائے گی اور دوسرے ہمارے شوق کو دیکھتے ہوئے پروردگار اس دعا پر بھی ہمیں اجر عطا فرمائے۔ اس دعا کو اب رمضان بالکل قریب ہے، اس لیے اس دعا کا اپنی نمازوں میں اہتمام کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں رمضان سے ملا دے، رمضان ہمیں عطا فرما دے۔ تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو خاص رات ہے اس رات سے متعلق کیا فرمایا؟ ایک بات تو یہی فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہماری تقدیر کے سارے پورے سال کے فیصلے اللہ اپنے علم سے فرشتوں کے علم میں لا دیتے ہیں اور فرشتوں کو بتا دیتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر چیز کی تفصیل اور تفریق کر دی جاتی ہے انتہائی حکمت کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں کس کو روزی ملنی ہے، کسے روزی نہیں ملنی ہے، کس کو جینا ہے، کسے مرنا ہے، کس کے اوپر آفت آئے گی، کیا صورتحال ہوگی، اللہ کی طرف سے یہ سارا فیصلہ ہوتا ہے۔ دوسری بات جو ہمارے یہاں بڑے اہتمام کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے وہ 15ویں تاریخ کے رات کے فاتحہ اور قبرستان جانے کا۔ یقیناً قبرستان کا جانا اگر نیک نیتی کے ساتھ ہے تو یہ بھی ایک عبادت ہے، عبادت ہے، لیکن کب عبادت ہے؟ جب ہم اس عمل کو عبادت جان کے کریں گے تب عبادت ہے۔ رسم جان کے کریں گے تو رسم پر کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس کی میں ذرا تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ہم لوگوں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے قبرستان جانے کا۔ ایک بات یاد رکھو، میں نے شروع میں کہا تھا کہ دین وہی ہے ما جاء بہ الرسول، جس کو اللہ کے نبی نے کر دیا، کہہ دیا، بتلا دیا۔ جہاں تک قبرستان میں فاتحہ کے لیے جانے کا سوال ہے، اس کی حیثیت ایک مستحب عمل کی ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے قبرستان جانا اس تاریخ میں، ورنہ ہمیں تو مسلسل قبرستان جانا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جنت البقیع اکثر جایا کرتے تھے، جو مسلمانوں کا قبرستان اور مدینہ منورہ سے بالکل لگا ہوا تھا۔
اکثر آپ جنت البقیع تشریف لے جاتے اور لے جا کر کے وہاں وہ صحابہ یا وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے جن کی قبریں ہوتی، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ تو نبی کا عمل پورے سال کا ہے اور ہم نے اس عمل کو سال کے 2 دن کے لیے متعین کر لیا، ایک شب برات کے موقع پر اور دوسرا دن وہ ہے جب ہم عید کی نماز پڑھ کر کے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو قبرستان جاتے ہیں۔ بس ہم نے سمجھا کہ ہم نے اپنے مردوں کا حق ادا کر دیا اور ہم نے بس جو کر دیا یہ پورے سال کے لیے کافی ہے۔ یہ اس سوچ کو بدلنا پڑے گا، اس سوچ کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی۔ واجب کو واجب کی جگہ رکھو، سنت کو سنت کی جگہ رکھو، مستحب کو مستحب کی جگہ رکھو۔ چلے گئے بہت اچھی بات ہے، منع نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری جان کر ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو عشاء کی نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے لیکن قبرستان جانا ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک بھیڑ چلتی ہے، عشاء پڑھیں نہ پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں اس سے کوئی پڑھیں نہ پڑھیں اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن قبرستان جانا ضروری ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے کے لیے ہم اپنے کپڑوں کا اہتمام نہیں کرتے، بس جیسے تیسے میلے کچیلے چلے آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جائز نہیں ہے، میں سوچ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں آنے کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن دیکھ لینا دو پرسوں کہ کتنے لوگ ہوں گے کہ قبرستان جانے کے لیے بالکل نیا کپڑا خوشبو لگائیں گے۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ قبرستان جا رہے ہیں۔ یعنی قبرستان جانے کا اتنا اہتمام اور اللہ کے در پر اللہ کے گھر میں ایک فرض ادا کرنے کا اہتمام نہیں۔ کتنی بڑی ہماری غفلت اور کوتاہی اور کتنا بڑا ہمارا جرم ہے۔ تو ایک بات یہ کہ قبرستان جانے کا عمل اگرچہ ثابت ہے اور فضیلت رکھتا ہے، مردوں کو ثواب پہنچانا یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس کو اتنی اہمیت دے دینا کہ واجب اور فرض کے درجے میں بنا لینا یہ ہماری جہالت کے علاوہ کچھ نہیں۔ آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آپ کی پوری زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ اس تاریخ میں قبرستان جانے کا ثبوت ہے۔ مدینہ طیبہ میں آپ نے 10 سال کی زندگی گزاری ہے اور مدینہ ہی میں آپ قبرستان گئے ہیں، اس لیے کہ مکہ المکرمہ کی زندگی تو مصیبتوں سے بھری ہوئی تھی، آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، اور وہ صرف ایک حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باری تھی، اچانک ہمارے بستر پر موجود نہیں، میری نیند ٹوٹی تو میں نے دیکھا کہ آپ بستر پر موجود نہیں، میرے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہونے لگے کہ آپ نعوذ باللہ خدا نخواستہ میرا بستر چھوڑ کر دوسری بیوی ازواج مطہرات کی بستر پر تشریف لے گئے۔ فرماتی ہیں کہ میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئی کہ آپ کہاں ہیں، تلاش کرتے کرتے بقیع غرقد یعنی جنت البقیع تک پہنچی تو میں نے دیکھا کہ آپ وہاں پر موجود ہیں اور اپنے جانے والوں کے لیے ایثار ثواب فرما رہے ہیں۔ اس وقت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، عجیب بات ہے، میں آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی اور آپ کا اس وقت عمل اور کیفیت کیا ہے۔ یہ ایک حدیث آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام سے شب برات کے موقع پر قبرستان جانے کا ثبوت بیان کرتی ہے۔ ویسے حضور نے تو حکم دیا ہے، آپ نے حکم دیا، آپ کا ارشاد ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزروها یا الا فزوروها فانه یذکر الموت۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ اللہ کے نبی نے قبرستان جانے سے منع کیا تھا،
اس لیے منع کیا تھا کہ اس وقت دین اسلام شروع آیا تھا، ابھی وہ پختگی جو آنی چاہیے تھی وہ نہیں تھی، تو آپ نے اندیشہ محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ قبرستان جا کر کے کفریہ اور شرکیہ اعمال شروع کر دیں، قبر والوں سے مانگنا شروع کر دیں۔ دیکھو نبی نے شرک کے اندیشے سے بھی بچایا ہے، میں کیا بیان کروں، شرک کے اندیشے سے بھی نبی نے بچایا، تو آپ نے فرمایا قبرستان مت جایا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے لوگ وہاں پر جا کر مردوں ہی سے مانگنا شروع کر دیں اور ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا ان کی قبروں پہ سجدہ شروع کر دیں، جھکنا شروع کر دیں، جو اسلام کے اندر حرام ہے، کہیں سے جائز نہیں، آپ نے منع فرما دیا۔ لیکن جب عقیدے میں مضبوطی آ گئی اور اسلام پوری قوت کے ساتھ آ گیا اور آپ نے سمجھ لیا کہ اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ اے صحابہ، ہم نے شروع میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، الا فزوروہا، لیکن اب جایا کرو، قبرستان جایا کرو، فإنہ یذکر الموت، اس لیے کہ قبرستان جانا موت کو یاد دلاتا ہے۔ یہ آپ کی تعلیم ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شب برات میں جایا کرو، عید پہ جایا کرو، فرمایا کہ جایا کرو، قبرستان جانے کا معمول بناؤ، اس لیے کہ اس سے تمہیں اپنا مرنا یاد آئے گا، دنیا کی محبت نکلے گی اور آخرت کا استحضار ہوگا۔ یہ مقصد تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرستان میں جانے دینے کے حکم کا، لیکن آج ہم نے اسے رسم بنا لیا، اور یہ مذہب رواجی اور رسمی چیز نہیں ہے۔ آپ جائیے، اور پھر ایک بات اور سمجھو، شب برات کی مبارک رات یا برکت والا وقت آفتاب یعنی سورج ڈوبنے سے شروع ہو جاتا ہے، غروب آفتاب کے بعد سے وہ رات شروع ہو جاتی ہے۔ ایک معاملہ ہمارا یہ بھی ہے کہ جائیں گے تو عشاء پڑھ ہی کے جائیں گے، 9-10 بجے رات ہی میں جائیں گے، اس پہ بھی ذرا غور کیجئے۔ اگر مغرب کی نماز کے بعد آپ چلے جائیں تو اس وقت موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں زیادہ مناسب ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب مغرب کی نماز کے بعد آپ جائیں گے تو سکون رہے گا، قبرستان پہ سناٹا رہے گا، اور جہاں جتنا سکون ہوتا ہے دل اتنا زیادہ لگتا ہے۔ تو جو دل لگا دے اور سکون ملے، اور آپ قبرستان جا کر رکو، تھوڑی دیر رہیے، پڑھیے، اب پڑھ کر ثواب پہنچائیے، اب پڑھ چکیے تو بھی تھوڑی دیر رکیے، قبر کے منظر کو یاد کیجئے، قبرستان کے سناٹے کو دیکھیے، دل نرم ہو جائے گا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، آنکھ سے آنسو آئیں گے، آپ کے دوست احباب، ماں باپ، بیوی، بچے جو دنیا سے چلے گئے ان کی یاد آئے گی، اور ان کی یاد میں آنکھ سے 2 قطرے بھی گریں گے، اور یہ بھیڑ میں نہیں ہو سکتا، یہ سکون میں ہوگا۔ اس لیے آپ اگر مغرب کی نماز کے بعد چلے جائیں سکون میں تو وہ زیادہ بہتر ہے، موجودہ حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اور ہر آدمی فکر مند ہے کہ پرسوں یعنی اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد قبرستان جانا ہے، اور اسی دن ہمارے برادران وطن کی سب سے بڑی تہوار جس کو ہولی کہتے ہیں اور جس رات وہ ہولکا جلاتے ہیں، وہ دونوں تاریخ اس مرتبہ ایک ہو گئی۔ ایک طرف ایک مجمع قبرستان جائے گا، آئے گا، ہوٹلوں میں بیٹھے گا، پکوڑی کھائے گا، غپ شپ کرے گا، میلے میں گھومے گا، اور ان کے ہلکے جلیں گے، اور پھر ان کے ہلکے میں کیا ہوتا ہے وہ ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ جو بدتمیزی، جو ہلڑ اور جو بے حیائی، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ رنگ ریلیاں جو ہوتی ہیں، وہ آپ جانتے ہیں ہمارا شہر تو بڑا حساس ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے۔ تو میں
آج آپ کو اس بات کی طرف خصوصی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بہت احتیاط سے کام لینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ چھیڑ کی جائے، ہو سکتا ہے کچھ آوازیں کسی جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گلال سے یعنی اپنے رنگ سے آپ کا استقبال کر دیں، لیکن آپ بالکل انتقام اور بدلے کا جذبہ اپنے اندر نہ لے آئیں۔ صبر، تحمل، بردباری ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارا دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ وہ ایسا ماحول بنا دے تاکہ پھر اس کو اپنے اس پیاسے خنجر کو پانی پلانے اور سیراب کرنے کا موقع مل جائے۔ اس لیے میں بہت زور دے کر کہتا ہوں کہ انتہائی ہوشیاری کا مظاہرہ کیجئے، سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیجئے، حکمت کا مظاہرہ کیجئے۔ قبرستان جانے سے روکا نہیں جا رہا ہے، بس حکمت اور سوجھ بوجھ، اور خدا نخواستہ کچھ ایسی باتیں جو ناقابل برداشت ہوں تو اپنے اندر ضبط و صبر کا مادہ پیدا کیجئے۔ بہت سے لوگ شوق میں دور دور نکل جاتے ہیں، کوئی پتہ چلا چنار جا رہا ہے، کوئی پتہ چلا فاتحہ پڑھنے چندن شہید جا رہا ہے، کوئی طیب شاہ منوا ڈی جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، منع نہیں، لیکن حالات دیکھو، ماحول دیکھو، آپ کے عمل میں بھی کوئی کمی اور خلل نہ ہو اور دوسروں کے آپ شکار نہ بن جائیں۔ میں یوں ہی یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس جو اطلاعات ہیں اور جو صورتحال ابھی سے شروع ہے مجھے بتایا گیا، اس لیے میں بہت چوکنا کر رہا ہوں کہ آپ جائیں اور جو قریبی قبرستان ہے علاقے کا وہاں پر جا کر اس عمل کو کر لیں، اس عبادت کو کر لیں، اور جو سائیکلوں پر اور اسکوٹروں پر پورے شہر میں جو گھومنے کا رواج ہے، اس لیے کہ وہ دن تو ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے، تہوار کا دن، تہوار کی رات ہوتی ہے، تو خدا کے واسطے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا عمل نہ کریں، ورنہ ایک چنگاری پورے نشیمن کو خاکستر کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کا رمضان قریب ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ پچھلا سال جن حالات میں گزرا ہے اور یہ شب برات کا موقع جن حالات میں آیا تھا، دل ویسے ہی زخمی ہیں، ان حالات کو کوئی بھولے نہیں ہیں، نہ ہم نہ آپ نہ کوئی۔ 2 سال کے بعد اللہ کرے ہم سب جو ہے پوری آزادی اور سکون کے ساتھ اپنے نبی کے اس عمل کی سنت کو زندہ کریں، اور احتیاط، سوجھ بوجھ، بلا وجہ ادھر شہروں میں گھومنا، تفریح کرنا، اسکوٹر اور سائیکل اور گاڑی نکال کر کے گھومنا، غب شپ ہوٹل بازی کرنا، یہ شریعت کا اور دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ رواجی چیزیں ہیں۔ اور اگر نہ جانے کا جی چاہے، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ کا جی قبرستان جانے کا نہ چاہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، یا ماحول کی نزاکت اس کی اجازت نہیں دیتی، آپ اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد گھر بیٹھے اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچائیے۔ انشاءاللہ قبرستان جانے سے کم ثواب آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ آپ زیادہ ثواب پائیں گے، اس لیے کہ زیادہ پڑھ کر کے آپ ان کو اس کا ثواب پہنچائیں گے۔ اور بوڑھے ہوں، عورتوں میں بھی کہیے کہ وہ بھی پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد مرحومین کو ایصال ثواب کریں۔ اللہ کی قدرت، جہاں سے دنیا کے جس کونے سے آپ پڑھیں گے، جس نیت سے پڑھیں گے، اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق وہ فیض اور وہ ثواب جن کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کو اپنے امن و امان میں رکھے، ہمیں پورے سکون کے ساتھ اپنے دینی شرعی اعمال کو کرنے کی توفیق بخشے، ہر بدعات سے، گمراہی